اچھا، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سیرت کے اوپر بیان کروں۔ سیرت کا جو پہلے میں نے بیان کیا حضرت عبد المطلب کے بارے میں، کیونکہ آپ کے دادا تھے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کی فیملی کون تھی۔ لوگ جو جانتے نہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو آپ کے دادا سردار مکہ تھے، اشراف تھے اور بیت اللہ کے نگہبان تھے، اور یہ سلسلہ حضرت اسماعیل سے ان کے خاندان میں آ رہا تھا۔ آج جس کو بادشاہ کہتے ہیں اس زمانے میں ان کو سردار کہتے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، اور یہ سرداری سرکار دو عالم کے دادا کی تھی۔ آپ کعبے کی دیکھ بھال کرتے تھے، کعبے کے علاوہ پانی کا انتظام کرتے تھے جب آب زمزم نہیں تھا۔ پھر اس کے پہلے بعد میں ایک بات تحریر کر دوں، بیان کر دوں، وہ یہ کہ آب زمزم کی کھدائی کے بارے میں حضرت عبد المطلب نے سب سے پہلے جو کارنامہ کیا، جو برسوں سے آب زمزم پوشیدہ ہو گیا تھا، پہاڑوں کی مٹی آ گئی تھی اور لوگوں نے اس کو نیست نابود کر دیا تھا، اور زمانے کے ساتھ لوگ بھول گئے تھے اس کا محل وقوع کہ وہ کہاں تھا۔ لوگ جنہوں نے کیا تھا ان کے لیے بد دعائیں کرتے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب نے ایک تالاب بنوایا تھا جو دور دور سے لوگ کنوؤں سے ادھر سے پانی جمع کرتے تھے حاجیوں کے لیے اور جو لوگ طواف کرتے تھے ان کے لیے۔ پھر ایک رات کو آپ سو رہے تھے بیت اللہ میں کہ آواز آئی کہ برہ کو کھو دو۔ آپ نے پوچھا برہ کیا چیز ہے؟ فرشتہ چلا گیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر آواز آئی مزونہ کو کھو دو۔ آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو فوراً فرشتہ چلا گیا۔ تیسری بار پھر آواز آئی تو یہ ابا کو کھو دو۔ آپ نے پوچھا تو یہ ابا کیا چیز ہے؟ فرشتہ چلا گیا۔ آخر چوتھے دن بشارت ہوئی، اے عبد المطلب اٹھ اور زمزم کی کھدائی کر۔ حضرت عبد المطلب اٹھ گئے، رات صبح تک کے انتظار کرتے رہے۔ جیسے صبح ہوئی آپ اکٹھے گئے، آپ جا کر کے کھدائی شروع کرائی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، قریش اکٹھے ہو گئے کہ کیوں کھدائی کرائی جا رہی؟ کہہ رہے خواہ مخواہ تو مصیبت پیدا کر رہے ہو۔ انہوں نے ایک نہیں سنی کیونکہ ان کو بشارت ہو چکی تھی۔ کھدائی کی، کھدائی کے بعد ایک کنواں نکلا جس میں ہتھیار تھے، زرہ تھی اور 2 سونے کے ہرن تھے۔ ایک اور جگہ جہاں بتلایا تھا محل وقوع، جب اس کی کھدائی کی تو جب مٹی گیلی نکلی تو حضرت عبد المطلب نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ تمام قریش اکٹھے ہو گئے اور سارے کہنے لگے کہ اگر پانی ہو تو ہمارا بھی حصہ، لیکن عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی جگہ ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں ہو سکتا۔ آخرکار آب زمزم پانی نکل آیا۔ جب پانی نکل آیا لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ جھگڑے پر آمادہ ہو گئے، لیکن یہ کہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور جو چاہے پانی کو لے کر کے اپنے گھر جائے اور جو چاہے پانی کو جس وقت چاہے استعمال کرے، اس پر کسی کی اجارے داری نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت بخشی ہے جو تمام روئے زمین پر جب تک مخلوق رہے گی یہ پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ حضرت عبد المطلب کا آب زمزم کی کھدائی تھی۔ اسے